السلام علیکم ناظرین، آل اسٹار انفو میں خوش آمدید۔ دنیا کے سیاسی پس منظر میں دیکھا جائے تو تین قسم کے سیاسی رہنما نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جن کو سیاست وراثت میں ملتی ہے، اور دوسرے وہ رہنما جن کی کامیابی مکمل طور پہ ان کی محنت اور کوششوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اور تیسرے وہ لوگ جن کے حالات ان کو لیڈر بنا دیتے ہیں۔ انہیں حادثاتی لیڈر کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ امریکہ کے 46ویں صدر یعنی جو بائیڈن کو تیسری فہرست حادثاتی لیڈر میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کی سیاست میں آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس کی زندگی جو بائیڈن سے زیادہ المناک ہو۔ بائیڈن کا طویل سیاسی کیریئر مسلسل المیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 کو ریاست پینسلوانیا کے قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین عام محنت کش لوگ تھے۔ آپ کے والد جوزف بائیڈن بھٹیوں کی چمنیوں کو صاف کرنے کا کام کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ کا نام کیتھرین تھا، جو کہ ایک روایتی کیتھولک مسیحی خاتون تھی۔ جو بائیڈن اپنی والدہ کے متعلق ایک خاص بات بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی وہ دوسرے لڑکوں سے مار کھا کر منہ لٹکائے گھر آتے تو ان کی والدہ ان سے کہتی کہ جا کر ان کی ناک سے خون بہا کر آؤ تاکہ تم اگلے دن سر بلند کر کے اپنی گلی سے گزر سکو۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والدین ان کو محنت کش بنانا چاہتے تھے کہ تاکہ وہ زندگی میں اچھا مقابلہ کر سکیں۔ 13 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ہمراہ پینسلوانیا سے ڈیلاوائر ریاست منتقل ہوئے، کیونکہ وہاں پہ ایک نیا کیمیکل پلانٹ کھلا تھا اور جس کی وجہ سے نئے اقتصادی ذرائع پیدا ہو رہے تھے۔ یہاں وہ تعلیم کے لیے سینٹ ہیلینا اسکول میں گئے اور پھر علاقے کے ایک اچھے اسکول آرچ میئر اکیڈمی میں انہیں داخلہ مل گیا۔ جو بائیڈن بچپن میں ہکلاتے تھے، بات کرتے ہوئے اپنا نام بتاتے ہوئے جو بائیڈن کہنے کے بجائے جو بائیڈن کہتے تھے، جس کی وجہ سے لڑکوں نے ان کا نام ہی بائے رکھ دیا تھا۔ آپ کا نام مذاق اڑانے کے لیے ڈیش ڈیش بھی پکارا جاتا تھا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ ہکلانے کی عادت پہ قابو پانے کے لیے شیشے کی گولیوں کو منہ میں ڈال کر بات کرتے اور لمبی لمبی نظمیں یاد کرتے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھا کرتے۔ اسکول کی فٹ بال ٹیم میں شامل ہوئے۔ اپنی تعلیم اس اسکول سے 1961 میں مکمل کی۔ گھر کے قریب ہی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا جس کا نام یونیورسٹی آف ڈیلاویئر ہے۔ تاریخ اور سیاسیات میں BA کیا اور فٹ بال کھیلنا جاری رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امریکہ میں ایک جوان صدر جان کینیڈی نے نئی نسل کو بہت متاثر کیا تھا۔ دوران تعلیم ہی وہ بہاما کے جزائر پر سیر کرنے کے لیے گئے، جہاں سیراکیوز یونیورسٹی کی طالبہ نیلیا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات پہلی ہی نظر میں محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس سے ملنے کے لیے آپ نے محنت کوشش شروع کر دی اور وہاں سیراکیوز میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ 1965 میں قانون کی تعلیم شروع کی اور ایک برس بعد اس لڑکی نیلیا سے شادی کر لی۔ شادی سے پہلے جب وہ نیلیا کے والدین سے ملنے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس طرح کمائیں گے، مستقبل میں کیا کریں گے۔ کہتے ہیں جو نے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا، حالانکہ اس وقت جو بائیڈن ایک اوسط درجے کے قانون کے طالب علم تھے۔ 1968 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ڈیلاویئر کے ایک اور شہر ولمنگٹن سے ہی اپنے سیاسی کیریئر شروع کیا اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک متحرک رکن کے طور پہ سامنے آئے۔ 1970 میں مقامی حکومت کے رکن منتخب ہوئے۔ کونسلر ہوتے ہوئے انہوں نے وکالت جاری رکھی۔ اس دوران ان کے ہاں 3 بچے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، جوزف بائیڈن، تھرڈ ہنٹر بائیڈن اور نومی بائیڈن پیدا ہوئے۔ 1972 میں ڈیموکریٹک پارٹی نے انہیں ریپبلکن پارٹی کے ایک مضبوط امیدوار جے کیلب بوکس کے خلاف امریکی سینٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ مضبوط امیدوار کے سامنے جیتنے کا امکان کم تھا، لیکن انہوں نے خوب مقابلہ کیا۔ نتائج جانے پہ سب حیران ہوئے جو جیت چکے تھے۔ اس طرح وہ ملک کی تاریخ کے 5ویں کم سن ترین سینیٹر منتخب ہو چکے۔ جس دن وہ سینٹ کی رکنیت کا حلف اٹھانے والے تھے، ان کی بیوی اور 3 بچے کار کے حادثے کا شکار ہوئے۔ ان کی بیوی اس موقع پہ دم توڑ گئی۔ وہ کرسمس کے موقع پہ کچھ شاپنگ کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ٹریکٹر ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ بیوی اور بیٹی انتقال کر گئیں اور دونوں بیٹے شدید حالت میں ہاسپٹل لائے گئے۔ جو بائیڈن حلف اٹھائے بغیر ہاسپٹل روانہ ہوئے، بچوں کے ساتھ ہاسپٹل میں رہے اور بعد میں وہیں سے ان کے بستر کے پاس کھڑے ہو کر حلف اٹھایا۔ اس کے بعد جتنے بھی سینٹ کے الیکشن لڑے سارے جیتے۔ ان کے ہلکے ہلکے لوگوں نے اس المیہ کی وجہ سے انہیں اس علاقے کا غیر رسمی طور پہ ایک مستقل نمائندہ قرار دے دیا تھا۔ سینٹ کی اہم کمیٹیوں کے کافی عرصے تک رکن رہے اور ان کو خارجہ امور کا ایک ماہر بھی سمجھا جاتا ہے۔ جو بائیڈن پہلے بھی صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل ہو چکے تھے۔ اس سے قبل اوباما کے ساتھ جب انہوں نے
اس دوڑ میں حصہ لیا تو مقبولیت حاصل نہ ہوئی، لیکن اوباما نے الیکشن جیتے ہی آپ کو اپنا نائب صدر نامزد کر دیا۔ 1977 میں آپ نے جل کے ساتھ دوسری شادی کی۔ ان دونوں کی بیٹی ایشلی 1981 میں پیدا ہوئی۔ 2015 میں جو بائیڈن کی پہلی بیوی سے ہونے والے بیٹے بیو بائیڈن کی دماغ کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی۔ جو بائیڈن کے نائب صدارت کے بعد جب ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے سخت تنقید کی اور کہا ٹرمپ کو حکمرانی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ کچھ عرصے کی غیر واضح پوزیشن کے بعد جو بائیڈن نے 2019 میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے اپنے اعلان میں کہا کہ انہیں اندازہ تھا کہ ٹرمپ کی نسل پسندی والی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو ایسا خطرہ ہے جو شاید ان کی زندگیوں میں کبھی دوبارہ نہ ہوگا۔ آپ کے صدر کے انتخاب لڑنے کے اعلان کے بعد آپ کے اوپر کچھ سکینڈل بھی ہوئے اور کچھ الزامات لگائے گئے۔ یوکرائن سکینڈل میں آپ پہ کرپشن کا الزام لگایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ پہ جنسی زیادتی کے الزامات بھی لگے، لیکن کوئی بھی سچ ثابت نہ ہو سکے۔ ایک کافی دلچسپ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ 1988 میں جب انہوں نے صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں حصہ لیا، لیکن ایک برطانوی سیاستدان کی تقریر کا ایک اقتباس چرانے کے انکشاف کی وجہ سے وہ اس دوڑ سے الگ ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ برطانوی سیاستدان نیل کینوک کے والدین کا نام کانکن تھا۔ بائیڈن نے ان کی تقریر کا ایک حصہ اپنا بنا کر پڑھتے ہوئے اپنے والدین کو بھی کانکن کہہ دیا، جبکہ ان کے والدین کانکن نہیں تھے۔ بائیڈن نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ صدر بنا تو پہلے ہی دن سے مسلم تارکین وطن پر پابندی ختم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ وہ سیاہ فاموں کے حقوق کے بھی لیے بولتے نظر آتے ہیں۔ کشمیر معاملے پہ بھی ان کی ایک واضح پوزیشن ہے، وہ انڈیا کو اس معاملے میں غلط سمجھتے ہیں۔ 2020 کے صدارتی انتخاب کی مہم میں بھی ان کی ذاتی زندگی کے المیے ان کی سیاسی طاقت کی بنیاد بنا کر پیش کیے جا رہے تھے۔ ان کے حامی ان کے مد مقابل کے بارے میں انہیں ایک شریف اور اچھا ہمدرد انسان پیش کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔ دنیا بھر کی جانب سے آپ کو مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے۔ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں اور وہ جنوری میں اپنے اس کا صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ مزید مشہور معروف شخصیات کے بارے میں اتنی تفصیل سے جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Enduring illnesses faced with risky choices, losing their employer plans in droves. Over 10 million have already lost their employer plans. They need a lifeline and they need it now. They should have to hold their breath. They shouldn't be in that position, waiting to see if the Supreme Court is going to wrench away the peace of mind they've come to now rely on. So we're going to get right to work, I promise you, addressing the issues that